الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حصہ میں قیامت کے دن کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں. قیامت کے دن انسان اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو یاد رکھنا وہ یہ والی زمین نہیں ہوگی جہاں سے اٹھے. نبی صلی اللہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. قیامت کے دن ایک نئی زمین کے اوپر انسانوں کو اٹھایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین ایسی ہوگی، اس زمین کے اوپر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی اونچائی نہیں ہوگی، کوئی گہرائی نہیں ہوگی، بالکل سیدھی وہ زمین ہوگی جس کے اوپر انسانوں کو قیامت کے دن، محشر کے دن حشر انسان کا ہوگا. قبروں سے اٹھیں گے جب، قرآن مجید یہ بات کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قیامت کے دن جب وہ سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھتے وقت وہ دوڑ لگا دیں گے میدان محشر کی طرف اللہ کے پاس جانے کے لیے. قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. قیامت کے دن جس وقت انسان اپنی قبروں سے اٹھے گا، اسی وقت دونوں فرشتے، یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ اچھائیاں لکھنے والا، یہ برائیاں لکھنے والا، یہ دونوں ہی اس بندے کے پاس آ جائیں گے، دونوں ہی اس کو کہیں گے چل بھائی قیامت کے دن چل اللہ کے پاس معاشر، یہ تیریاں اچھائیاں، یہ تیریاں برائیاں ہیں، چلو ہمیں سپرد کیا گیا ہے اس بات کے کہ دنیا میں تھا
کہ ہم نے ان کو لکھنا جو تو کرتا ہے عمل، اور قیامت کے دن ہم نے قیامت کے دن اللہ کے پاس پیش کر کے کہ یا اللہ یہ آ گیا ہے انسان، اگر یہ نیک ہے تو یا اللہ یہ نیک انسان آ گیا، یہ اس کے اعمال ہیں، اور اگر برا انسان ہے تو یا اللہ یہ مجرم آ گیا، ہم نے جو کچھ لکھا تھا یہ ہے، یا اللہ اس کو دے۔ میدان محشر کی طرف جب انسان جائیں گے تو اس کے کئی مناظر ہوں گے کہ جب کہ انسان میدان محشر کی طرف جائیں گے اپنے قبروں سے نکل کے، ایک منظر وہ کس طریقے سے جائیں گے۔ ایک تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، ینسلون، وہ دوڑیں گے رب کی طرف، میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ساتھ منکر نکیر، ہر بندے کے ساتھ ساتھ جو منکر نکیر ہوگا نا وہ ساتھ اس کو لے کے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں معَہَ سائق، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو ہمارے ہاں، جو جس طرح ڈرائیور گاڑی دوڑاتا ہے نا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، لوگ پیچھے چپ کر کے، اس طرح وہ قیامت کے دن بندے کو چالو چال لگے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، انسان کو آگے آگے لے کے چلیں گے وہ۔ یہ کیسے انسان جائیں گے؟ میدان محشر کتنی دور ہوگا قبروں سے نکل کے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے، بس اتنا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی ایک ایسی قسم ہوگی جسے کہتے ہیں راغبین۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں رغبت کر رکھتے تھے نیک کام پہ، یار چل کو نماز پڑھ لی، چل قرآن پڑھ لیے، چل کو ذکر کر لیے، چل کو صدقہ خیرات کر دی، چل کسی نے نیک، وہ رغبت رکھوے تھے کسی نہ کسی طریقے سے رب راضی ہو جائے یہ لوگ۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہی آتا ہے وَرَاہِبِينَ، اور کئی لوگ ہوں گے دنیا میں وہ ڈرنے والے، ذرا بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، بھائی میں نہیں کر رہا، نہ میری توبہ، میں نہیں یار، نہ یار میں نماز نہیں چھڑ سکتا، اور یار نہیں یار میں نیکی کے کام کرنے کے بارے میں وہ بڑے تیز ہوں گے اور ڈریں گے، یا اللہ میں کوئی گناہ نہ کر لوں۔ حدیث میں آتا ہے یہ دنیا کے یہ لوگ جو ڈرنے والے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر اسنان علی البعیر، قیامت کے دن یہ قبروں سے جب نکلیں گے منکر نکیر ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے لیے اونٹ لایا جائے گا، اونٹ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، نہ میں نہیں گناہ کر، نہیں یار ہوتے، اور یار نہیں ہوتے بیڑی بے حیائی ہوتے، میں نہیں جانا یار، نہیں یار نہیں۔ قیامت کے دن ان کے لیے اونٹ لائے جائیں گے، بعیر اونٹ، اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے اسنان علی البعیر، کئی بندے دو دو کو اونٹ کے اوپر بٹھا کے کہا گیا چل فرشتہ چل بھائی میدان محشر چلیے۔ کئی بندے ایسے ہوں گے، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اربعۃ، کئی 4 بندے بائے جان گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر ہی آتا ہے عشرۃ علی البعیر، کئی اونٹ ایسے بڑے اونٹ ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 10 بندیاں نو ایک ایک اونٹ دے اوتے مومناں نو بھا کے کہا جائے گا اور تسی پیدل نہیں ٹرنا، اور چلو سواری کے اوپر بیٹھ کے تم نے میدان محشر کی طرف جانا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، نیک لوگ جو ہوں گے کہ یہ قیامت کے دن جب میدان محشر کی طرف آئیں گے نا تو وفد کہتے ہیں مہمانوں کو، مہمان جس طرح کو آتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہمانوں کی طرح باعزت طریقے سے میدان محشر میں لے کے آئے گا۔ اور کئی لوگ ایسے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح قرآن مجید بھی یہ بات کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت اصل میں وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور لوگوں، اور دنیا کے پیر، دنیا کے امام، دنیا کے مولوی، دنیا کے فلان، اور ان کی رائے کوئی ہدایت نہیں، ہدایت صرف وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے نبیوں کے اوپر بس۔ من یہد اللہ فہو المہتد،
وہ آسمان والی ہدایت کے اوپر جو انسان چلتا ہے اللہ اس کو تو ہدایت دیتا ہے، لیکن وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جو اس کو چھوڑ کے کسی اور ہدایت کے اوپر چلتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے اوپر، اپنے بڑیوں کے پیچھے، اپنی برادریوں کے پیچھے، اپنی پارٹیوں کے پیچھے چلتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ جو ہیں اصل ہدایت کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے پیچھے چلنے والے، قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ان کو کیا حشر میں لایا جائے گا؟ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کی لتاں اُتے کر کے پیر منہ انہاں دے زمین کی طرف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات سن لیں، دنیا میں جو پٹھا چلتے تھے نا، محمد الرسول اللہ کے پیچھے نہیں چلتے تھے، اور لوگوں میری بات یاد رکھنا، اور کبھی کا رب کی صد قسم ساری کائنات کے انسان مل جائیں محمد الرسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے وہ، کیونکہ ان کی بات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی باتیں اپنی عقل کی بات، ساری دنیا کی عقل مل جائے محمد الرسول اللہ کی کسی بات کے برابر نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا۔ یہ جو پٹھے چلتے تھے نا، ان کی بات کو چھوڑ کے جی میں فلانے دا لڑ پھڑے ہے جی، بس فلانے دا لڑ پھڑو، نہ قبر چ بھی منکر نکیر نہیں کچھ کہے گا، قیامت بھی کچھ نہیں کہے گا، بس نہ فرشتے چپ کر کے آکھن گا چل بھائی تو چل اگے جنت چل، کیونکہ تو پھڑیا لڑ فلانے دا۔ ایویں اپنے کو گپاں مار کے ایک لڑ ہے، لڑ ایک پکڑنے والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم جو ہے، اور جو دنیا میں سیدھا یہاں سے محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگ گئے، قیامت کے دن بھی سیدھا پل صراط کو پار کر کے سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا وہ۔ جو نہیں نہ مانتے، پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن یہ دنیا میں الٹا چلنے والوں کو قیامت کے دن الٹا کر کے ان کے پاؤں آسمان کی طرف اور ان کا منہ زمین کی طرف ان کو کہے گا چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک آدمی آیا، نے کہا یا رسول اللہ، پاؤں کے اوپر تو بندہ چل سکتا ہے، منہ نیچے ہو تو انسان کیسے چل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اور جو اللہ ان پاؤں کے اوپر چلا سکتا ہے، کیا قیامت کے دن انسان کو چہرے کے اوپر نہیں چلا سکتا؟ ان کے چہرے رگڑیں گے، رگڑ کے چل کے قیامت کے دن وہ میدان محشر میں آئیں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ نہیں اللہ چلا سکتا؟ کہنے لگا حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس نے لفظ بولے بلا بعزت ربنا، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، میرا رب اگر چاہے تو منہ کے بل سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ کئی لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کے ٹانگیں اوپر کر کے ان کو چلایا جائے گا، کئی کو اونٹوں کے اوپر، کئیوں کو مہمانوں کی طرح، کئیوں کو باعزت طریقے پہ ان کو لایا جائے گا میدان محشر میں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورۃ طٰہٰ کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کئی لوگ کیسے ہوں گے جب وہ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا۔ کئی قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو قیامت کے دن ایسے اپنی نا دونوں اکھاں چوں انیاں ہون گے تے ایویں پہ کرن گے، ہاتھ مارن گے طرف، اور یہ اللہ کو کہے گا یا اللہ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یا اللہ میری دنیا میں تو بڑی بڑی موٹی آنکھیں تھی، میری تو نظر بڑی تیز تھی، میں آنکھوں والا تھا، کیا ہو گیا ہے؟
اللہ پاک پھر آگے سے کہے گا کیا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا وکذالک الیوم تنسا۔ دنیا میں نے اپنی ہدایت آسمان سے بھیجی تھی، قرآن مجید، قرآن و سنت آسمان سے جو بھیجا تھا میں نے، اور دنیا میں تو اندھا ہو کے کبھی اس کی طرف خیال بھی نہیں کرتا تھا۔ دنیا میں تجھے بڑا پتا تھا، اے کام انج کرو، انج اے سوتر کو ادھر کر لو، سوتراں دا بھی خیال رکھنا سیں، اور تینوں ساڈا قرآن نظر نہیں سی آوندا۔ کبھی دنیا میں تو نے قرآن کی طرف نہ خود خیال کیا۔ آگے بچے آئے، بچوں کو بھی تو نے ایسا ہی کیا کہ اپنے بچوں کو پڑھا کے انگریزی سکول، کافراں دے سکول، اوتے تیاں نوں بھی اوتے پڑھا کے، اور تینوں قرآن نظر نہیں سی آوندا نا۔ تینوں دنیا چ قرآن مجید اگر نظر نہیں نہ آتا تھا، اندھا تھا، تو آج ہم نے اس وجہ سے قیامت کے دن میدان محشر میں تجھے اندھا کر کے اٹھایا۔ لوگوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بچوں، قرآن مجید کو زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ رب کی قسم بڑا ہی برا اشر ہونے والا ہے جو آدمی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے اس کو اور ایک سپارہ شروع کر دیو، اور ایک ایک صفحہ ہی پڑھو، اور کدی نہ کدی تو اس نیت کر کے روز ایک ایک صفحہ پڑھ کے کدی نہ کدی اور کبھی پہنچ جاؤ گے۔ اور اللہ قیامت کے دن یہ تو نہ کہے گا کہ میرے قرآن کی طرف تو نے توجہ نہیں کی تھی۔ یہ لوگ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے ایک اور بات، کئی لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے کس طریقے سے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کئی قیامت کے دن اٹھیں گے، قبروں سے اٹھتے ہی ایسے ہوں گے پاگلاں گر، کدی ادھر ڈگن گے، کدی ادھر ڈگن گے، کدی اگے ڈگن گے، کدی پیچھے ڈگن گے۔ بالکل یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے جس کو خبتی اور پاگل بنا دیا ہو، یہ پاگلوں کی طرح یہ اٹھ کے نا ڈگ ڈگ کے کدی، یہ کیا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال دولت جو ہے نا حلال اور حرام کا اختیار، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں مانی، اور سود کھانے والے خاص کر کے لوگ تھے۔ پاگل ہوئے سن، وہ کہ نوی فیکٹری لگا لو، وہ پیسے لے کے وہ 2% تے ملتا ہے پیا، وہ 1% تے ملتا ہے۔ ایسے پاگل ہو گیا کمان واسطے، دولت واسطے، مال واسطے، پیسے واسطے، اتنے پاگل ہو گئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا بھی تو پاگل کر کے پھر اٹھایا اللہ نے۔ آپ نہیں دیکھتے ایک فیکٹری لگ گئی، ایک اور لگ گئی، ایک اور، اور 40,000 سود تے مل لگ دی پہ، 40,000 سود تے، 40,000 سود تے، بینکوں پیسے لے کے پاگل ہو گئے نے۔ اور وہی اور اتنے ویسے پاگل دنیا کے اندر ایسے پاگل ہیں، نہ اپنا خیال ہے، نہ اولاد کا خیال ہے، نہ دھی کا خیال ہے، نہ پتر کا خیال ہے، اور کیڑے ویلے راتی آندے، کیڑے ویلے راتی جان، پتہ ہی پاگلوں کی طرح زندگی گزار دی، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنے کا دل ہی نہیں کیا۔ یہ پاگل جو ہیں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو پاگل ہی ہوں گے، یاد رکھنا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ دنیا میں ان کو کہتے تھے نا، اور چھڑ دے سود دا کام، حلال کھا تھوڑی کھا لے، وہ یار کی فرق ہے، یہ سود بھی اس نہیں ہوتا ہے جویں دوجے نے۔ اللہ نے کیا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، کاروبار کو حلال کیا ہے، یہ فرق ہے۔ علماء سے پوچھو تمہیں بتائیں کہ فرق اس میں ہے کہ نہیں۔ ایویں آپ ایویں مولوی کر دے، چلو پھر ٹھیک ہے، ایویں مولوی کر دینا۔ کل قیامت کے دن جب ابھی نامہ اعمال تلنا ہے میدان محشر میں جا کے، اور ابھی سزا ملنی ہے، لیکن یہ ہے پہلے اٹھاتے ساری اس کو ایسے اٹھایا گیا کہ پاگلوں کی طرح گرتا ہوگا۔ یتخبطہ الشیطان من المس
पागलों की तरह ये गिरता होगा, ये जो मैदान माशर की तरफ आएगा। हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कई दो आदमी ऐसे होंगे, और हदीस के अल्फाज हैं, वो बड़ी बड़ी जमातें होंगी। या रसूल अल्लाह कौन? आपने फरमाया जिस वक्त वो कब्रों से निकलेंगे ना, मैदान माशर की तरफ जाने लगेंगे, कब्रों से निकलते ही जिस तरह दुनिया में पट्टियाँ नहीं जलाई जाती और उनकी आग, नीचे बर्नर होता है जलाने वाला, और उसकी आग शोले बाहर निकल रहे होते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई बंदे, बड़ी बड़ी जमातें होंगी, ये मैदान माशर की तरफ जाने लगेंगे, उठते सार ही ना इन्हां दा मूँह खुले होंगे और मूँह दे विचों अग दे शोले निकलते होंगे, ऐसे अंदर जिस तरह पट्टियाँ लगियां ने ना, तो पट्टियाँ दी अग बाहर निकलती है पई। एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अग दे शोले मूँह चों निकलते होंगे, ये किस तरह? कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो कुरान में जीत नहीं पढ़ा, अल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन फ़इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। वो लोग जो यतीमों का माल जुल्म करके खा जाते हैं ना, भैनों दे माल खा गए ने, भैनों का हिस्सा ही नहीं दिता, वो बच्चे यतीम हो के दरबदर हो के जलीलो रसवा हो गए, बच्चे बच्चियाँ। ये जी नहीं, वो लोगों, मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो ज़मींदार हैं, उन्हें कह लो जी साड़ी ज़मीन है इन्ने किले 100 किला, तो भैनों नूं दईए तो सारी ज़मीन नहीं, साडे हिस्से हो जाएंगे, वो तो टुट जाएगी ज़मीन, साड़ी चुदराहट कितने जाएगी? ठीक है, क़यामत के दिन लग जाएगा पता, नहीं ना देना, संभाल लो जितना करना है तुमने, क़यामत के दिन पता चल जाएगा। अल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन व इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारो। क़यामत के दिन इनकी आग, अभी हिसाब होना है, हिसाब से पहले ही अंदर इसके ढिड के अंदर पट्टियाँ अग दियाँ लगियां और शोले और बाहर मूँह चानू निकलते हैं। यतीमों का माल जो खा जाता है, कई लोग अपने सके भरा का माल, यतीम है बच्चे चुप करके दिता ही कुछ नहीं उन्होंने, भैनों नूं दिता ही कोई। ओए लोगो सुन लो, और ये सामना करना है, याद रखना जो जो करेगा कोई इंसान अल्लाह के सामने आएगा, याद रखे अभी उसके साथ बाद में कुछ होना है जो कुछ होना है। हदीस में आता है कि कई आदमी ऐसे करते हैं दुनिया में, ज़मीनें मार लेते हैं, भैनों नूं हिस्सा नहीं दिता, ज़मीन मार ली, नाल दा गरीब आदमी ज़मीन मार ली, ज़मीन खोल ली, और कई हाई कोर्ट तो जाके जी स्टे आर्डर लैके ओहदी दुकान मार ली है जी, 50 साल हो गए ने, 40 साल, ज़मीनां खो लेंदे ने, दुकानां खो लेंदे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आदमी जो किसी की एक शिबर कहते हैं गिठ को, एक गिठ भी अगर कोई किसी दी ज़मीन मार दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 ज़मीनां तक वो एक गिठ कढ़ के ना विचों, और सारे जिन्नी मिट्टी है, पहाड़ ने, आगे जो कुछ भी थले वे, 7 ज़मीनां तक सारा कढ़ के क़यामत के दिन वो सिर ते रखा क्या जाएगा, ए उन चौके नूं और चल मैदान माशर दे अगे जाके हिसाब दे चौके नूं। और जो लोग पूरा बिगा कई एकड़ मार गए हैं, और कैसे क़यामत के दिन इसको उठाओगे मैदान माशर की तरफ, कैसे जाओगे? लोगों, और जुमा पढ़ते हो कुछ लेके जाओ, सिर्फ वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह की बात नहीं, समझ के जाओ कि दुनिया में 1 इंच भी अगर किसी का रखा तो 7 ज़मीनों से निकाल के उसके सर के ऊपर रख के कहा जाएगा चल मैदान माशर की तरफ अपनी इस ज़मीन को लेके अल्लाह को हिसाब दे, हिसाब अगे होना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने एक इलाके की तरफ भेजा, उबादा इस इलाके की तरफ जाओ, जाके सारी ज़कात लेके आओ, उनके माल की, दिरम दिनार की, बकरियों की, ऊँटों की, गाय की, जाओ लेके आओ।
کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں چلا نا تو نبی علیہ السلام نے کہا عبادہ میری بات سن جا، یاد رکھنا اگر تو خیانت کی تھی کہ چپ کر کے ایک اونٹنی اپنے واسطے رکھ لی اتوں پراں دی پراں، کئی ایسے کرتے ہیں نا چپ کر کے مال ملیا بھی چنگا ہے چپ کر کے بکھرا کر، اس میں سے اگر کوئی خیانت کی اے عبادہ قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے آئے گا، اگر ایک اونٹ یا اونٹنی بھی تو نے یاد رکھی قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو ایک اونٹنی تیرے سر دے تے موڈے تے آ کے بہ جائے گی، جننے اونٹ ہون گے سارے تیرے موڈے، اور وہ جو وہ اونٹ جو ہوں گے آوازیں نکال رہے ہوں گے، گائے آوازیں نکال رہی ہوگی، ڈکار رہی ہوگی، مگر بکری اس نے تم نے رکھی تو وہ بکری بھی تیرے سر کے اوپر بیٹھی ہوگی اور وہ ممیا رہی ہوگی، اور اس وقت عبادہ اور پھر مینوں قیامت کے دن نہ کہنا کہ یا رسول اللہ میری کچھ ہیلپ کر دیو، کچھ سفارش کر دیو۔ فرمایا اگر کسی نے پھر مینوں قیامت والے دن کیا نا، میں دنیا میں سمجھا دیا ہے، اگر قیامت کے دن اگر اس نے مجھے کہا نا تو میں آگے سے کہہ دوں گا قد ابلغتک، میں تینوں دنیا تے کہا سی تو میری گل کیوں نہیں منی، نبڑ ہون تو میں تیری سفارش نہیں کر سکتا محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں اور جس کا مال ہے، اور کئی لوگ مال لے کے چپ کر کے جی حالات خراب نے مال خراب ہو گیا چھٹی ہو بیچارے نے، فیکٹریاں بند ہو گئیاں، لوکی بیچارے ذلیل ہو گئے، مال کھا کے چپ کر کے بہ گئے نا حرام طریقے نہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی سوئی ایک سوئی بھی اس نے ناجائز طریقے سے مار لیا نا، سوئی جا بہی یوم القیامہ، وہ سوئی قیامت کے دن انہیں پھڑی ہوئے گی، محمد رسول اللہ نے فرمایا اور میدان محشر کی طرف آ رہا ہوگا اللہ کو حساب دے، اور تمہیں سوئی کے برابر بھی اختیار نہیں، سارے کا سارا اختیار اللہ کو، اللہ جسے حلال کہے جسے حرام کرے اس کا خیال رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سوئی لے کے میدان محشر کی طرف آ رہا ہوگا اگر سوئی کے برابر بھی اس نے کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کے جو حاکم ہیں، یہ فلانا وزیر وزیر اعلیٰ، وزیر فلانا وزیر اعظم، صدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، کس کے کٹ کے فرشتے نے بنے ہوں گے دونوں ہاتھ، اور ایسے ہی کر کے یہ قبر یہ میدان محشر کی طرف آ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 10 بندوں کا بھی امیر بنتا ہے نا تو اس کا بھی ہاتھ بندھا ہوا گا، ادھر آ کے جواب دے، پہلے ان کے ساتھ انصاف کیا تھا، عدل کیا تھا ان کے ساتھ۔ فرمایا اگر اس نے عدل کیا ہوگا تو ہاتھ کھل جائیں گے، ورنہ ہاتھ بجے ہی ہوں گے اور ایسے ہی پکڑ کے جہنم کے اندر اس کو پھینک دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں، سیانے بیانے لوگ ہیں، چنگے لوگ ہیں، ہر وقت لوگوں کو نہ کچھ اور چیز ہی کھوا دے، اور کدی پانی پیا دے، اور کہیں تو روٹی نہیں کھوائی، اور کدی ساری زندگی لوگوں کو نہ بیکاریوں کی طرح مانگ مانگ کے کھانے کی عادت ہوتی ہے ان کو۔ یہ یاد رکھیں، صحیح ٹھیک ٹھاک کھاندے پیندے لوگ، لیکن عادت یہ ہے کہ لوگوں کو نہ کسی نہ طریقے نال نہ بس انہوں دا مال سانب کھاندے رہنا، کھاندے لوگوں کو چپلا مار دے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی جو ہے نا جب قیامت کے دن آئے گا نا، اس کا تھلڑا وجود، یہ جتنا وجود ہے نا، یہ نیچے والا بازو تک، یہ موڈے تک، یہ انسانوں والا ہوگا، اور اوپر والا جو وجود ہوگا نا، اس وجود کے اوپر بوٹی کا ایک نشان نہیں ہوگا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی ساری، صرف اوپر ہڈیاں ہوگی، پوری کھوپڑی ہوگی۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ پیشہ ور جو ہے نا، یہ پیشہ ور کہ اس کی عادت ہی بن گئی ٹھگنا۔ مسلمان غیرت مند عزت کی زندگی زندہ رہے،
اور مانگنے، اور لوگوں، اور یہ بڑے پراٹھے، یہ بوٹیاں، یہ فلانا، یہ کھروڑے، یہ، اور ان سے بہتر ہے سوکھے پانی کے ساتھ عزت کی روٹی کھا لو، وہ بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جانے والے جو لوگ ہوں گے نا، ایسے جو قیامت کے دن لوگ ہوں گے نیچے دیکھیں گے، جب وہ نیچے دیکھیں گے نا، جس طرح کیڑیاں، چونٹیاں ہیں نا، اس طریقے سے وہ لوگ شکل انسانوں کی طرح ہوگی، شکل انسانوں کی طرح ہوگی، اور چونٹیوں کی طرح نا یہ بھی میدان محشر کی طرف جائیں، اتنے چھوٹے، اتنے چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ فرمایا المتکبرون، یہ دنیا میں بڑے تکبر کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، اور تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں، تو میری طاقت نہیں جاندا، تینوں پتہ لگ جانا میں کی ہاں، میں کس طرح ہاں، میں فلانے دا پتر ہے، فلانا یہ تو وہ، ہر وقت انسانوں کو ذلیل، اور فلانے کمین تے چھوٹے نیچ لوگ، اس قسم کی بکواس کرنے والے، یہ اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا کیڑیوں کی طرح چھوٹا چھوٹا ہوں گے یہ، بس۔ سادہ سی بات، ایک انسان کیا ہے، کیا بڑا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ جو انسان، کوئی بھی انسان ہے، لوگوں دھیان سے میری بات سنو، کوئی بھی انسان کیا ہے؟ کس چیز کا بنا ہے؟ کس گندی چیز کا بنا ہے کیا؟ اور دنیا میں آ کے کیا کھاتا ہے؟ یہ پاؤں کے نیچے زمین ہے، زمین سے نکلنے والی چیزیں، پاؤں کے نیچے سے نکلنے والی چیزیں کھاتا ہے، اور پھر کھانے کا بعد کیا بناتا ہے؟ دودھ، اور دودھ بناتا ہے جلیبیاں، کیا گندگی بناتا ہے؟ یہ ہے کیا بندہ؟ کیا چیز ہے یہ بندہ؟ گندگی بناتا ہے، اور ایسے بیٹھا ہوا ہے کس جگہ بھی، اور ہم کوئی چیز نہیں یاد رکھنا، اللہ ہی اللہ ہے، رب کی قسم ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی ہم نے پخانہ اٹھایا ہوا ہے، اور پخانہ اٹھا کے چلنے والا بندہ اپنے آپ کو کیسے کہتا ہے میں بڑا بڑا چودھری ہوں؟ پخانہ اٹھا کے جا رہا ہے، چودھری صاحب پخانہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ کیا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ اور پھر جب اس نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ اور کیڑیاں کھانا ہے، نو فرشتیاں نہیں کھانا۔ اور یہ ہے کہ یہ بندہ یہ شے کی جی میں تو جاندا نہیں، مینوں میری بڑی پہنچ ہے، میری بڑی ساریاں پہنچاں جو ہوں گی قیامت کے دن نکل جائیں گی اللہ کے سامنے جب یہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کئی بندے اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے، میدان محشر کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا ادھا تاڑ ہوئے گا نا، ادھا تاڑ سارا فالج ہویا آئے گا، وہ ٹانگ بھی، اوپر وجود بھی، اوپر کا حصہ بھی، اور اپنا سارا یہ منہ بھی، یہ بھی لٹکا ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میں یہ کون لوگ ہیں یا اللہ کے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں 2 بیویاں تھیں، یہ انصاف کے ساتھ نہیں چلتا تھا، آج جو ہے یہ اللہ کے سامنے آئے گا، ابھی یہ حساب ہونا ہے، ابھی میدان محشر کی طرف جا رہا ہے۔ واشکو مائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے ہی حساب سے پہلے میدان محشر کی طرف آ رہا ہوگا، وجود جو ہوگا اس کا سارا ادھا جو ہوگا یہ سارا فالج ہویا ہوگا۔ کئی بندوں کو بڑا شوق ہے اچھا ایویں گلاں مذاقاں، 70 سال دا بندہ 80 سال دا بندہ ایویں ہی پہ میں اور بیوی کر سکنا، تسی کی سمجھدے ہو؟ ایویں جنانیاں دی گلاں بے مقصد کردے رہنا۔ اور اللہ نے جو بیوی دی ہوئی ہے رب کا شکر ادا کر کے اس کے حقوق ادا کرو، اور ایویں بیوی نو ڈرا میں دوجا بیاہ کر لینا ہی، اور کیا ہر وقت لگے ہوئے اس سے باہر نہیں نکلتے، گھر میں جاتے ہیں بیوی نو ڈراندے ہی رہنا، تو میرے نہ انج کریں گی تو یاد رکھی پھر میں جو کرنا تین، اور خدا کے بندو اللہ نے جو بیویاں دی ہیں عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر واقعی کو بڑا ایسا مسئلہ ضروری بن گیا تو دوسری شادی کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن
یاد رکھنا اگر انصاف نہیں کیا، دونوں کے ساتھ برابر سلوک نہیں کیا، دونوں کو برابر کی ان کو چیزیں نہیں دیں، لا کے سہولیات نہیں دی، عزت نہیں دی، ہاں اگر اس نے برابری نہیں تو کی، قیامت کے دن جب اٹھے گا قبروں سے تو آدھا وجود اس کا فالج ہوا ہو، اور یہ فالج والے وجود کے ساتھ یہ میدان محشر کی طرف جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کئی آدمی قبر سے اٹھیں گے نا، اٹھیں گے تو ان کے ماتھا جو ہوگا نا، منہ کے اوپر کھنگار تے تھکاں، یہ او دے سارا منہ پر آئے گا، اتنے چمڑے آئے گا۔ یا رسول اللہ یہ کون بندے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفل تجاہل کی بلا، فرمایا دنیا میں جو انسان خیال نہیں نہ کرتا اللہ کے گھر قبلہ کی طرف تھو 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 کھنگار تھک جدھر دل کی تھا تھک دیتا پتہ ہی نہیں، اور مسلمان تھکنے وقت بھی سوچے میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ قبلہ کی طرف تھوکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی جتنی بھی اس کی زندگی ہے، 100 سال ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے، ساری اس کی وہ تھک کٹھی کر کے قیامت کا دن اور منہ تے ملی ہوگی تو قیامت کے دن حشر چ آئے گا۔ چودھری صاحب ہے تھو اینج کار دا دروازہ کھولیا تے تھو، پتہ ہی نہیں کیتا کس طرح اس طرف قبلہ کیوں نہ ہو، اور شرم نہیں آتی؟ نہیں مر جاتے پوچھ لو یار میں ادھر تھک لگا قبلہ تے نہیں، مینوں تے نہیں پتہ، رب کی قسم پوچھ لو اچھے رہو گے، ورنہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَفْلُغُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فرمایا وہ ساری زندگی کی تھک کٹھی کر کے قیامت کے دن وہ منہ دے اتنے چمڑی ہوئے گی تے لبڑیا ہوئے گا، اس نے وہ ٹلک دی ہوگی تھک جنی بھی وہ اینی ہے وہ اینی ہے وہ اینی ہے، ساری کٹھی کر کے وہ چہرے تے لا کے میدان محشر کی طرف لوگ دیکھیں گے یہ اللہ کے گھر کی طرف تھوکا کرتا تھا، ابھی حساب ہونا ہے، ابھی سزا ملنی ہے، یہ پہلے اس کو اس طریقے سے لایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کئی ایسے لوگ ہوں گے ان کو لایا جائے گا تو ان کو لگام پہنائی ہوگی، یہ جو جانوروں کو لگام، یہ لگام ہوگی جہنم کی آگ کی، آگ کی۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کے وہ عالم لوگ ہیں، مولوی حضرات، ان سے مسئلہ پوچھا صحیح مسئلہ نہیں بتایا، چپ کر کے یار بندے دا دل نہ ٹوٹ جائے، امیر آدمی ہیں، میں مسیتے جمعہ پڑھانا تھا مطلب مسیتوں ہی نہ کٹ دن مینوں، لہذا اور نہیں تو انج کر لے، نہیں تو ہے، جھوٹے مسئلے لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ میدان محشر میں آئے گا اس کو جہنم کی آگ کی اس کو لگام پہنا کے اس کو لایا جا رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو شہید ہے، شہید کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جو شہید ہو گیا اس کو دنیا میں تیر لگا، تلوار لگی، برچھی لگی، نیزہ لگا، گولی لگی، بمب لگا، کوئی چیز بھی ہوئے جس سے اس کے وجود کے پھیتے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، نشان پہ گئے، قیامت کے دن آئے گا محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ سارے زخم جو ہوں گے ان سے ایسے ہی لگے گا جیسے خون نکل رہا ہے، وہ اگر برچھی لگی ہے جس جگہ ادھر سے ایسے لگے گا خون نکل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کا رنگ خون کا ہی ہوگا، لیکن عجیب بات ہے وہ سارے زخموں کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ شہید جو ہے یہ میدان محشر کی طرح آ رہا ہے اور کستوری کی خوشبو اس کے سارے ادھر تیر لگا ہے، تو لگا ہے، پھٹ گیا ہے، ٹوٹے ہو گیا ہے، سب لگ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، لیکن خون نہیں، وہ کستوری کی خوشبو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ اس طریقے سے میدان محشر میں آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے جس وقت حج کیا نا تو حج جس وقت اللہ کے رسول نے کیا تو مدینے کے لوگ آپ کے ساتھ گئے، جب ساتھ گئے تو مدینے کا ایک آدمی تھا، یہ یہاں سے حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر بیت اللہ میں
یاد رکھیں اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ حج نہیں ہوتا. رب کی قسم حج مکمل اللہ کے گھر میں ہو جاتا ہے. مدینہ شریف اگر جاتا ہے یا کسی اور جگہ جاتا ہے یہ حج کا حصہ نہیں. یہ ویسے اپنا پیار ہے. ہمارا امام محمد الرسول اللہ ہے, ہمارے لیڈر محمد الرسول اللہ, ہمارے قائد محمد الرسول اللہ, قائد اعظم محمد الرسول اللہ, پیران پیر محمد الرسول اللہ. اور اس لیے ہم مدینہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے درود پڑھتے ہیں ان کے اوپر. لیکن حج جو ہوتا ہے یہ صرف مکہ میں ہی ہوتا ہے. مکہ کے اندر وہاں سے منا گیا, منا سے وہ عرفات گیا, شام کو مزدلفہ آ گیا, اگلے دن پھر وہ کنکریاں وغیرہ مار کے اور پھر وہ اللہ کے گھر کا طواف کیا اور صفا مروہ کیا اور واپس چلا گیا اور 3 دن اور کنکریاں ماریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جس وقت وہ آدمی ایک تھا مدینہ کا, وہ اپنی اونٹنی کے اوپر بڑا خوش کہ میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے وہ آدمی مکہ تک چلا گیا, مکہ سے پھر منا 8 تاریخ کو جاتے ہیں, منا آ گیا, 9 تاریخ کو عرفات میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عرفات میں سا اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. دھیان سے سن لیں اس واقعہ کو. حدیث میں آتا ہے وہ پتہ نہیں کی ہویا, وہ بیچارہ اونٹنی تو اتنے ڈگ پیا تو سیدھا گردن پیچھے تے گردن دا منکا ٹوٹ گیا, شہید ہو گیا, فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اللہ کے رسول وہ فلانا بندہ بیچارہ گرا ہے, سیدھا گردن کے بال اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا ہے, بیچارہ شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا اب اس کو دفنانا ہے نا, اس کو غسل دو, لیکن جو احرام کے کپڑوں کے اندر ہی اس کو کفن دینا ہے, اور احرام میں جس طرح اس کا سر ننگا تھا اس کا سر ننگا ہی رکھنا ہے, اور اس کو خوشبو نہ لگانا, اس لیے کہ احرام والا خوشبو نہیں لگاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طریقے سے اس کا سر ننگا ہو اور اس کا کفن بھی وہ احرام کی 2 چادریں ہیں, اس کو دفنانا. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا. آپ نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا نا تو یہ اپنی قبر سے اٹھے گا. جب میدان محشر کی طرف جانے لگیں گے لوگ, یہ بھی جائے گا اور یہ اس وقت کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. فرمایا یہ قیامت کے دن جب میدان محشر سے نکلے گا, میدان محشر کی طرف آنے لگے گا نا, قبر سے نکل کے یہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, یہ لبیک کہتا جو ہے نا یہ میدان محشر میں آئے گا اور پتہ ہی چل جائے گا یا اللہ یہ تیرے گھر کی طرف تیری رحمت کی امید سے آ رہا تھا, یہ معافی کا حقدار ہے. یہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ جب میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ ہوں گے ان کے قد جو ہوگے نا گردنیں ان کی لمبی ہوں, دوسرے بندے چھوٹے چھوٹے ان کے برابر, ان کی گردن لمبی ہوگی, ان کے لمبائی گردن دوسرے لوگوں سے. اور کئی بندے ایسے تھے دنیا کے اندر ان کے قد چھوٹے تھے لیکن میدان محشر میں ان کا قد بڑے, ان کی گردنیں بڑی اونچی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ. دنیا کے اندر جو لوگ, اور سن لو, دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کے نام کو اونچا کرتے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان دینے والے جو ہیں, فرمایا یہ اذان دینے والے اللہ کے نام کو اونچا کرنے والے, اور قیامت کے دن میدان محشر کی طرف جب آئیں گے ان کی گردنیں دوسروں سے اونچی ہوں گی, یہ بڑے قد والے.
ज़िंदगी में कोशिश करो लोगों, मेरी बात सुन लो, ज़िंदगी में कोशिश करो मरने से पहले 2, 4, 5, 10 दफ़ा अज़ान ज़रूर दे के जाना, ताकि क़यामत के दिन ये इनाम जो है ये अल्लाह उनको दे। और फिर एक और इनाम मिलना है, वलहु मिस्लु अज्रि मन सल्ला मअहू। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक अज़ान देने वाला जब अज़ान देता है, अज़ान के बाद जितने नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने, तमाम नमाजियों की तरफ से एक एक नमाज का सवाब उसको मिलता है, अज़ान देने वाले को। इसकी अल्लाह के नाम को ऊंचा करने वाले का कद भी ऊंचा है, इसका अजर भी ऊंचा है। अल्लाह क़यामत के दिन हमारी भी इज़्ज़त रखे। अल्लाह हमें गुनाहों से दुनिया में भी और आखिरत में परेशानियों से बचा के रखे। अल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।